داستان گوئی کا فن اب ہمارے یہاں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی تھے، جن کے انتقال کو اب 20 برس سے اوپر ہوئے۔ دبلے پتلے سے آدمی تھے، سفید چھوٹی سی داڑھی، سر پر دوپلی، پاؤں میں دیسی جوتی، انگرکھا اور چست پاجامہ پہنتے تھے۔ عمر 60 اور 70 کے درمیان، کھلتا ہوا رنگ، سواسی ناک، میانہ قد۔ باتیں کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے۔ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، راجواڑوں اور نوابوں میں بلائے جاتے۔ ایک زمانے میں ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ رئیس مر گیا تو دلی واپس آ گئے۔ املی کی پہاڑی پر گھر تھا۔ آخری وقت میں افلاس نے گھیر لیا تھا۔ سنیما ایسا چلا کہ میر صاحب کی پرسش ختم ہو گئی۔ دلی کے ہندو رئیس چنا مل کے یہاں کسی وقت میں 40-50 روپے ماہوار پر ملازم تھے۔ چنا مل والوں کا بیان ہے کہ ہم میر صاحب سے بچپن سے داستان سن رہے ہیں، 20-25 سال ہو گئے، ایک داستان ہی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ میرے بچپن میں میر صاحب فراش خانہ میں داستان سنایا کرتے تھے۔ ہفتے میں ان کا ایک دن مقرر تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ داستان کہتے۔ برسوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ داستان کا ایک حصہ سنانے پائے تھے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میر صاحب ہمیشہ داستان امیر حمزہ ہی سنایا کرتے تھے۔ ایک نے ان سے پوچھا کہ میر صاحب، یہ داستان کبھی آپ نے ختم بھی کی ہے؟ بولے، عمر بھر میں ایک دفعہ۔ میر صاحب کے آباء و اجداد شاہی داستان گو تھے۔ غالباً انہی میں سے کسی کے متعلق یہ روایت مشہور تھی کہ بادشاہ کو روزانہ داستان سنایا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ عاشق و معشوق کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا۔ پردہ اٹھ جائے تو وصال ہو جائے، مگر داستان گو نے احساسات، خیالات اور کیفیات کے بیان میں 12 سال گزار دیے اور پردہ نہ اٹھا۔ آخر بادشاہ کا اشتیاق بے قابو ہو گیا اور اس نے تنگ آ کر کہا، آج پردہ اٹھ جانا چاہیے۔ تب کہیں وہ پردہ اٹھا۔ میر صاحب کا بھی اسی سے کچھ ملتا جلتا حال تھا۔ بیگم کے بناؤ سنگھار میں ایک نشست ختم کر دیتے تھے۔ آراستہ ہونے کی تفصیل، زیورات کی قسمیں، لباس کی قسمیں، زیورات کی تفصیل شروع ہوتی تو میر صاحب سینکڑوں نام گنا جاتے۔ پھر یہ بھی بتاتے کہ شاہی بیگمات کے زیور کیا ہوتے تھے، درمیانہ طبقے کی خواتین کون کون سے زیور پہنتی تھیں، بھٹیارنیں، سقنیاں اور مہترانیاں کیا کیا پہنتی تھیں۔ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا۔ داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے، آواز کے زیر و بم اور لب و لہجے سے بھی اثر بڑھاتے۔ امیر حمزہ اور عیاروں کا جب بیان کرتے تو ہنساتے ہنساتے لٹا دیتے۔ ہتھیاروں کے نام گرانے شروع کرتے تو 100-150 نام ایک سانس میں لے جاتے۔ پھر کمال یہ کہ نام صرف طوطے کی طرح رٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آپ جب چاہیں ٹوک کر کسی ہتھیار کی شکل اور اس کا استعمال دریافت کر سکتے تھے۔ میر صاحب پوچھنے سے چڑھتے نہ تھے، بلکہ خوش ہوتے اور تفصیل سے بتاتے۔ مثلا منجنیق کو بیان کرنے ہی میں 15 منٹ صرف کر دیے۔ عورت کا حسن بیان کرنے پر آئیں تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیں، اور کچھ نہیں تو چال کی ہی سینکڑوں قسمیں بتاتے۔ بیگم بن سنور کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ رہی ہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بیگم دہلیز نہیں پھلانگتی۔ پھر کیا مجال کہ آپ میر صاحب کے بیان سے اوپرانے یا اکتانے لگیں۔ انہوں نے یہ وسیع معلومات بڑی محنت سے حاصل کی تھیں۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا، استادوں سے باقاعدہ سیکھا تھا۔ اور تو اور جب دلی میں طبیہ کالج کھلا تو میر صاحب نے 60 سال کی عمر میں اس میں داخلہ لیا اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگے، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کی سند بھی حاصل کی۔ میر صاحب کی داستان جہاں ہوتی وہاں اجلی اجلی چاندنیوں کے فرش بچھ جاتے۔ میر صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا تخت بچھا دیا جاتا، اس پر قالین اور گاؤ تکیہ ہوتا۔ سامعین گاؤ تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتے۔ پان اور حقے کا دور چلتا رہتا۔ گرمیوں میں شربت اور جاڑوں میں چائے سے تواضع کی جاتی۔ میر صاحب تخت پر براجمان ہوتے، کٹورے یا گلاس میں پانی منگواتے، جیب میں سے چاندی کی ڈبیا اور چاندی کی چھوٹی سی پیالی نکالتے، ڈبیا میں سے افیون کی گولی نکالتے، اسے روئی میں لپیٹتے، پیالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر انڈے کو اس میں گھولتے رہتے
اور دوستوں سے باتیں کرتے رہتے۔ جب ساری افیون دھل کر پانی میں آ جاتی تو روئی اگالدار میں پھینک دیتے اور گھولوے کی چسکی لگا لیتے۔ اس کے بعد چائے کا ایک گھونٹ پیتے، فرماتے چائے کی خوبی یہ ہے کہ لب بند، لب ریز اور لب سوز ہو، پھر داستان شروع کر دیتے۔ دلی میں کہیں داستان کہنے جاتے تو 2 روپے لیا کرتے۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ لوگوں کو 2 روپے بھی اکھرنے لگے تو میر صاحب نے اپنے گھر پر داستان کہنی شروع کر دی اور ایک آنا ٹکٹ لگا دیا۔ 10-20 شائقین آ جاتے اور میر صاحب کو 100-125 مل جاتا۔ بعض دفعہ سامعین کی حسب فرمائش کسی ایک پہلو کو بیان کرتے۔ کوئی کہتا میر صاحب آج تو لڑائی کا بیان ہو جائے، اور میر صاحب رزم کو اس تفصیل کے ساتھ پیش کرتے کہ آنکھوں کے سامنے میدان جنگ کا نقشہ آ جاتا۔ کوئی کہتا میر صاحب آج تو عیاریاں بیان ہو جائیں، اور میر صاحب عیاروں کے کارنامے بیان کرنے لگتے۔ میر محمود علی صاحب نے بتایا کہ کلکتہ میں ایک دفعہ لکھنؤ کے ایک داستان گو کی دھوم مچی۔ ایک دن ہم بھی سننے گئے تو دیکھا کہ داستان گو کے آگے کتاب کھلی دھری ہے، اس میں سے پڑھتے جاتے ہیں اور بہت جوش میں آتے ہیں تو ایک ہاتھ اونچا کر لیتے ہیں۔ طبیعت بڑی مقدر ہوئی، جی چاہا کہ کسی طرح میر باقر علی یہاں آ جاتے تو کلکتے والوں کو معلوم ہوتا کہ داستان گوئی کسے کہتے ہیں۔ نہ سان نہ گمان۔ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ کولو ٹولہ میں میر صاحب سامنے سے چلے آتے ہیں۔ معلوم ہوا اپنے کسی کام سے آئے ہیں۔ قصہ مختصر، میر صاحب کی داستان ہوئی اور لکھنوی داستان کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا تھا حضور یہ اعجاز ہے، حضور یہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ جب داستان سننے والوں کا قحط ہو گیا تو میر صاحب نے چند کتابیں لکھیں۔ مثلا گاندھی جی کی کھادی تحریک کے زمانے میں ایک کتابچہ گاڑے خاں نے ملول جان کو طلاق دے دی، پاجی پڑوس، مولا بخش ہاتھی، اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی کتابیں کئی لکھی تھیں جو ایک بار چھپنے کے بعد پھر نہیں چھپیں۔ اکثر رسالوں میں ان کے مضامین بھی شائع ہوئے، مگر جو لطف ان کی تقریر میں تھا تحریر میں نہ آ سکا۔ میر باقر علی اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ جن بزرگوں نے میر پیڑا کی داستانیں سنی تھیں کہتے تھے کہ میر باقر علی کی داستان ان کے پاس سنگ بھی نہیں تھی۔ غالباً فرق یہی ہوگا کہ وہ 12 سال تک پردہ پڑے رہنے دیتے ہوں گے، میر باقر علی 1-2 سال میں پردہ اٹھا دیتے تھے۔ بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی۔ دلی کا کامل الفن آخری داستان گو اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھالیاں بیچتا تھا۔